لیکن کمال تو یہ تھا کہ ہم گناہ نہ کرتے. لیکن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ پہلے توبہ کرے اور اس گناہ کو گناہ سمجھے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز دوستو، ایک چیز ہے گناہ کرنا اور دوسری چیز ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا. گناہ کرنا یہ بھی غلط ہے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ سب سے خطرناک بات ہے. علماء کرام نے لکھا ہے اور اس پر فتویٰ بھی موجود ہے دارالعلوم دیوبند کا بھی کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں گناہ کو گناہ سمجھے. اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے انسان سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن ایسا نہ کرنا کہ آپ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، بلکہ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اگر آپ گناہ کو گناہ سمجھ کر آپ سے ہو جائے گناہ تو وہ انشاءاللہ ایک دن آپ کو توبہ کرنے کا توفیق بھی مل جائے گا، اس لیے کہ آپ اقراری مجرم ہو رہے ہیں. یعنی آپ اقرار کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی اور گناہ ہو گئی ہے. لیکن خطرناک وہ شخص ہے جو گناہ کر کے گناہ نہیں سمجھ رہا اور یہ اقرار نہیں کر رہا دل ہی دل میں اور اپنی ذہن میں اپنی مائنڈ کو اس طرح سیٹ نہیں کیا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. اگر کوئی اس طرح کا اپنے آپ کو مجرم تصور نہیں کرتا تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے گناہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، غلط ہے، جرم ہے، لیکن یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنی وال پر، اپنی آئی ڈی پر، اپنی ویب سائٹ پر، اپنے چینل پر سونگ والی ویڈیوز یا اس میں غلط اور نامناسب باتیں ہوتی ہے، سونگ ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص اس طرح کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا تو علماء سے جا کے پوچھیں اس شخص کی ایمان کو بھی خطرہ ہے اور یہ شخص کفر کے قریب جا رہا ہے. اس لیے ایک تو گناہ کر رہا ہے اور دوسرا گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا. لہٰذا میرے بھائیوں آپ نے ایک ترتیب اپنانی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو پہلے تو اس پر توبہ کی کوشش کرے اور دوسری بات یہ کہ اس کو گناہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے. اتنا اگر احساس آپ کو آئے گا تو انشاءاللہ ایک دن اس گناہ کے چھوڑنے کا بھی احساس ہوگا. لیکن اگر ایک شخص گناہ بھی کر رہا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا تو اب یہ شخص توبہ کہاں کرے گا؟ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مجرم اور ملزم تصور نہیں کرتا تو پھر اس کو معافی کا کوئی تصور نہیں آئے گا. دوستو اللہ پاک بہت کریم اور مہربان ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے. میرے بھائیوں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو، وہ آپ خود سوچئے، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہو رہی ہے، مجھ سے کون سی گناہ ہو چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 53 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم، تجاوز، اسراف کر دیا ہے، یعنی ان سے گناہ سرزد ہوئی ہے، ان سے کیا کہیے؟ ان کو پیغام دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. دیکھو اللہ پاک برملا اعلان کر رہا ہے، کن کو پکار رہا ہے، کن کو خطاب کر رہا ہے، کن کو میسج دے رہا ہے؟ اپنے نافرمان بندوں کو، اپنے نافرمان بندوں کو اللہ پاک بتلا رہا ہے کہ آپ سے گناہ ہو گئی ہے، غلطی سے آپ کو پتہ نہ چلا، لیکن آپ مایوس مت ہونا. تو جب مایوس مت ہونا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور دوسرا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور اللہ پاک ساری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. اور تیسری انعام کیا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ پاک جو ہے وہ بڑا مہربان اور بخشنے والی ذات ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں گناہ کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو تو اس پر جلد از جلد پشیمانی اختیار کرے، توبہ کرے کہ اللہ مجھے توفیق دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اب مجھ سے جو ہو گیا ہے اس پر میں بہت پشیمان اور شرمندہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مزاج بنا لے، کوئی بھی گناہ غلطی سرزد ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ ہو، اس پر آپ نے ڈٹ کے نہیں رہنا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے نہیں، بلکہ سمجھو اپنے دل ہی دل میں اقرار کرو کہ یار گناہ ہو گئی مجھ سے، گناہ مجھ سے ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کا مجرم ہوں، گناہ ہے،
انشاءاللہ ایک دن توفیق آئے گا کہ یہ گناہ بھی آپ سے چھوٹ جائے گی اور آپ گناہ بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو سمجھو وہ اپنے ایمان کو کھوکھلا کر رہا ہے، اپنے آپ کو کفر تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنے اور ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی گناہ کو لیکن کمال تو یہ تھا کہ ہم گناہ نہ کرتے، لیکن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ پہلے توبہ کرے اور اس گناہ کو گناہ سمجھے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔